میں اپنے کمرے کی خوبصورتی، اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی کمرے کو بھی سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ سعید کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں گولڈ کی رنگ دی ہی تھی کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس وقت تو تمام رسومات ہو چکی تھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت یہ ایسی فضول سی حرکت کون کر سکتا ہے۔ میرا شوہر دروازہ کھولنے چلا گیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میرا چھوٹا دیور بے تکلفی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ میرا دیور کمرے میں آیا تھا، بلکہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ اس نے کمرے میں آتے ہی سعید کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے یہ بات ہی بہت عجیب لگی تھی، لیکن مجھے لگا سعید یہ بات سن کر اپنے بھائی کو ڈانٹیں گے، لیکن وہ تو اچھا کہہ کر یوں کمرے سے باہر نکلے کہ جیسے میں ان کی نہیں، ان کے بھائی کی دلہن ہوں۔ میں اسی حیرت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ جب میرے دیور نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں تو اچھل کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک ڈبہ تھا جسے وہ میرے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے شادی کا تحفہ ہے، لیکن اسے ابھی مت کھولیے گا، اسے آپ شادی کے 10 دن بعد کھولیے گا۔ اگر آپ نے یہ پہلے کھول لیا تو بہت پچھتائیں گی۔ میں اس کی بات پر بالکل نافہم تھی۔ بہرحال میں نے وہ ڈبہ رکھ لیا۔ پھر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، ہائے قسمت، اتنی حسین بیوی ملی ہے، وہ بھی میرے سعید جیسے بھائی کو۔ میں اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر میں بیرون ملک سے کچھ دن پہلے آ جاتا، یہ شادی بالکل نہ ہونے دیتا، بلکہ خود۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ مجھے اس کی اس قسم کی فضول باتیں بری لگنے لگی تھیں، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں۔ لیکن میرے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی سعید کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرا جی تو بہت چاہا کہ سعید سے کہوں کہ آپ اپنے چھچھورے بھائی کو کیوں میرے پاس اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن چونکہ میں پہلی رات کی دلہن تھی اس لیے کچھ نہ بولی۔ اور اس کے بعد سعید نے میرا گھونگھٹ ہٹایا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کہا کہ فائزہ، تم مجھ سے اس سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے ہمت جٹا کر پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھ سے کسی قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے تو جیسے حواس کھو گئے تھے۔ پھر اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، میں اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں۔ مگر مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس راز کو سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کی اپنے والدین کی طرح خدمت کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا۔ وہ یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارہ کرنے پر دراز سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی سعید نے کہا کہ یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی عورت کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی، یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ میری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ نیند آنے ہی لگی تھی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اتنے میں سعید جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر، میں فوراً اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جو سوٹ مجھے مناسب سا صحیح لگا میں نے نکال کر دے دیا، مگر میں نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، آج تو آپ نے ولیمے میں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے۔
تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال و جواب مت کرنا۔ میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگھار میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کر باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دیور آیا اور سعید کو سلام کیا اور گلے لگا لیا، ساتھ ہی مجھے بھی سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گیا، اور سعید سے نظریں بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ آپ کی رات تو رو رو کر گزری ہوگی۔ مجھے بھی رات بھر یہی سوچ کر نیند نہیں آئی کہ اتنی حسین لڑکی اور آج کی رات بھی۔ اس سے پہلے وہ شخص کچھ غیر مناسب سی بات کرتا، میں نے اسے بری طرح دبے لہجے میں ٹوک دیا۔ وہ فوراً سے سنبھل گیا، پھر میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا تھا۔ سعید کے باقی تمام دوستوں نے تحفے سعید کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ خیر، تقریب ختم ہوئی، سب لوگ اپنے گھر کو چلے گئے، ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ اسی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر حد درجے کا منافق ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا اور بند کمرے میں اس کا روپ اور ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین سے چلنے لگی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، میرا سارا وقت اس کی امی کے ساتھ گزرتا۔ میری شادی بالکل غیر لوگوں میں ہوئی تھی۔ سعید دیکھنے میں بہت ہینڈسم تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بس مناسب سی شکل و صورت کا۔ وہ چند دن پہلے ہی بیرون ملک سے آیا تھا اور اپنے بھائی کی حقیقت سے واقف تھا۔ شاید میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ایک دن میرا دیور سعید سے کہنے لگا کہ مجھے آپ کی شادی کی دعوت ایک شاندار ہوٹل میں کرنی ہے۔ سعید بھی اس بات پر تیار ہو گئے۔ جس دن ہمیں اپنے دیور کے ساتھ ہوٹل جانا تھا، اس سے رات پہلے سعید نے مجھ سے پوچھا کہ تم کل کون سا جوڑا پہنو گی؟ میں نے اسے بتایا یہ والا پہننا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ جوڑا لے لیا اور کہا تم یہ نہیں پہنو گی۔ میں نے زبردستی اس سے جوڑا لینے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، ساتھ ہی میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہا میرے آگے زبان درازی اور بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ میں یہی سلوک کرتا ہوں۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ اگلے روز شام کے وقت میں اور سعید تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے میری ساس کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت اور خوش رکھے، بس اب مجھے جلد سے دادی بنا دو۔ ان کی بات پر میرا دل پریشان سا ہو گیا۔ پھر ہم نے انہیں خداحافظ کہا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سعید نے نیا حکم صادر کر دیا، میرے والدین کی ہر بات کا جواب خوش اخلاقی سے دیا کرو، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کریں تو تم مسکرا کر جواب دینا۔ اب تو مجھے سعید سے خوف آنے لگا تھا۔ سارا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ دیور نے جس ہوٹل میں بلایا تھا وہاں پہنچے تو وہ گیٹ پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس سے ملے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ میرا دیور اور سعید آپس میں باتیں کرنے لگے اور میں خاموشی بیٹھی رہی۔ کھانے کی میز پر دیور کی نظریں مجھ پر واضح طور پر تھیں، جو کہ مجھے عجیب سا بے چین کر رہی تھیں، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایک دو بار بہانے سے اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، جس کا میں نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ دعوت ختم ہوئی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے دیور نے اپنا کپ جان بوجھ کر سعید کے کپڑوں پر گرا دیا۔ سعید اسے صاف کرنے کے لیے واش روم چلا گیا تو دیور کہنے لگا آپ روئی ہیں؟ آپ کی آنکھیں مجھے سوجی سوجی سی لگ رہی ہیں۔ اس بار اس کا انداز کچھ الگ سا تھا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے اس کے بدلے رویے پر حیرت تھی۔ سعید واپس آئے تو وہ چپ ہو گیا تو ہم دونوں گھر آ گئے۔ اگلے روز میری ساس نے مجھے کہا کہ چلو کچھ خریداری کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، مگر مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ پہلے ہم نے کچھ کپڑے خریدے، پھر جوتوں کی دکان پر گئے۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو ہمیں جواد نظر آیا۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہماری طرف آ گیا اور سلام کر کے حال پوچھنے لگا کہ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ خیر، اس مختصر سی بات چیت کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ جواد اب میرا خیال رکھنے لگا تھا۔
کھانے کے دوران وہ نہ جانے کیوں مجھے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ دن بھر تو وہ آفس میں ہوتا، بس رات کا کھانا ہی ہم ساتھ کھاتے تھے۔ اب جواد کی نگاہیں مجھے بے چین کرنے لگی تھیں، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں اداس ہوں یا میری طبیعت خراب ہے۔ یہ جواد کیسے ایک نظر میں جان جاتا ہے؟ خیر، میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، بات نوکروں کی بس سے باہر تھی۔ اس وقت کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر سعید اور میرے سسر کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے گھر میں موجود نمبروں والی ڈائری نکالی۔ اس پر سب سے پہلے جواد کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلایا، ساتھ میں اپنی ساس کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ساس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں اور جواد باہر کھڑے تھے، ہم دونوں ہی بے حد پریشان تھے۔ میں رو رہی تھی۔ جواد میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دی، لیکن اس کے الفاظ انتہائی نرم تھے۔ اس نے مجھے چپ کروایا تو میرے آنسو تھم گئے۔ پھر وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ذرا ٹکرایا تو اس نے فوراً کہا، ارے آپ کو تو تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتیں۔ وہ مجھے سمجھانے لگا۔ اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میری ساس ہوش میں آ گئی ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رات کو انہیں گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میری ساس کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید اور میرے سسر بھی آ گئے۔ شام کو ہم سب خالہ کو گھر واپس لے آئے تھے۔ رات دیر تک وہ اپنی والدہ کا خیال رکھتا رہا۔ میں کچن کے کام نپٹا رہی تھی۔ جب وہ پانی پینے کچن میں آیا، مجھے کام کرتا دیکھ کر کہنے لگا، آپ بخار میں کام کر رہی ہیں، چھوڑیں سارے کام اور جا کر آرام کریں۔ اپنے لیے نہ سہی، ان کے لیے ہی سہی جن کے لیے آپ بہت خاص ہیں۔ مجھے آپ کو یوں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، کاش کہ میرے بس میں ہوتا، آپ کے سارے غم دور کر دیتا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی سی تھی۔ میں نے سنک کا نل بند کر دیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر سعید نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکلنے لگی تو چپکے سے ایک بار مجھے میرا خیال رکھنے کی تلقین کر گیا۔ جواد کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اب میں جواد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی، میرا شوہر مجھے وہ خوشی اور محبت دینے کے قابل نہ تھا جس کا میں حق رکھتی تھی۔ وہ بس مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز ایک اور قیامت خیز خبر میرے لیے تیار تھی۔ میری ساس نے مجھے اور سعید کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر کہا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ میری ساس بھی یہ سن کر مسکرا دی۔ دوسری طرف سعید نے کمرے میں آنے کے بعد اس نے میرا بازو بری طرح سے مڑوڑا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا تو کیوں تم نے امی سے یہ بات کی ہے؟ سعید شاید اپنی امی کی وجہ سے ذہنی مریض ہو چکا تھا، تشدد پسند ہو چکا تھا۔ میں درد سے کرا رہی تھی، لیکن اسے رحم نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے خود کہا تھا میرے گھر والوں کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک کرنا، میں آپ کی بیمار ماں کو کیا جواب دیتی؟ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ اگلے روز جواد کی کال میرے نمبر پر آئی۔ میں حیران ہوئی، پھر میں نے کال اٹھا لی۔ جواد کہہ رہا تھا، میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی اور پوچھا، آپ میرے بارے میں اتنا فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے بڑے دل لگی سے جواب دیا، کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خیر، حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ 2-3 دن بعد جواد نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مجھ سے باہر ملیں گی تو بات اچھے سے ہوگی۔ پھر جواد نے مجھے یاد دلایا کہ شادی والے دن اس نے مجھے ایک ڈبہ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا، مگر اب ضرور کھول کر دیکھوں گی۔ جواد نے ایک بار پھر باہر ملنے کو کہا۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح اس سے جا کر ملوں۔ اگلے روز سعید کے جانے کے بعد میں نے کمرہ بند کیا اور جواد کا دیا ہوا ڈبہ کھول کر دیکھا، جس میں میرے لیے بہت ہی خوبصورت سی گھڑی تھی اور ساتھ میں ایک تحریر بھی تھی، جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔
میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو جواد کی وجہ سے نہیں بہہ رہے تھے، بلکہ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جواد سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اسی دن جواد سے ملنے باہر چلی گئی، کیونکہ گھر کسی نہ کسی کو شک ہو جاتا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جواد نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگا، جس کا شوہر اسے پیار نہ دے سکے، ان بیویوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں اس کی بات پر چونک گئی، مگر پھر اس نے کہا، حیران نہ ہوں، سعید آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے، وہ تو شادی جیسے رشتوں کے لائق بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر گھبرا سی گئی، اس لیے واپس گھر آ گئی۔ لیکن سچ تو یہ تھا، مجھے بھی اب اچھا لگنے لگا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کا خیال میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ سعید کا لڑنا جھگڑنا اب کچھ بھی محسوس نہ ہوتا۔ شادی کو سال ہونے والا تھا۔ میں اور سعید کسی بھی تقریب میں جاتے تو لوگ پہلے بچے کا سوال پوچھتے، جسے سن کر مجھے بالکل برا نہ لگتا، کیونکہ بچے کا مطالبہ اسے اپنی ہی کمزوری محسوس ہوتا تھا۔ اب بس مجھے سعید کی محبت کی بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ سعید کو یہ لوگوں کی باتیں اب چبھنے لگی تھیں۔ ایک بار سعید مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور کہنے لگا، میرے دوست کے گھر دعوت ہے، اس نے پہننے کے لیے ساڑی دی اور مجھے تیار بھی خود کیا۔ کہنے لگا، آج تمہیں بہت خوبصورت لگنا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں سعید کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ ایک بلڈنگ کے باہر اس نے گاڑی کھڑی کی اور میرا ہاتھ پکڑے مجھے اس بلڈنگ میں لے گیا۔ دوسری منزل پر بنے ایک فلیٹ کے سامنے اس نے مجھے کھڑا کیا اور ڈور بیل بجانے لگا۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا، جو سعید کی بجائے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سعید مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے چینی سی ہونے لگی کہ اس فلیٹ میں اس شخص کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا، اس شخص کی فیملی اور نہ ہی کوئی اور۔ سعید کا دوست ہمارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا، جسے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں ہوش سے بیگانی ہو گئی تھی، لیکن جب ہوش آئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سعید کا دوست میری عزت پامال کر چکا تھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی رونے لگی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو سعید وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے اس پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہونے لگا۔ کہنے لگا، تم نے میری ماں کے سامنے اولاد ہونے کی حامی بھری تھی نا، اب تم صاحب اولاد ہو جاؤ گی، اور میں بھی لوگوں کے طانے سے بچ جاؤں گا۔ مجھے سعید پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کھینچ کر تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا جو شوہر کے نام پر گالی تھا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم میرے محافظ ہوتے ہوئے مجھے گناہ میں دھکیل چکے ہو، تاکہ تمہاری حقیقت کوئی نہ جان سکے۔ لعنت ہے تم پر۔ یہ کہہ کر میں اس فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں روتے ہوئے اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ جو ذلت مجھے مل چکی تھی، میں سعید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سامنے چلتے مین روڈ پر میں آنکھیں بند کیے چل پڑی، کیونکہ میں اس گناہ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی تھی کہ جب ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں شاید گاڑی سے ٹکرا کر گری تھی کہ گرتے ہی میں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی، لیکن موت بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں بچ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو جواد میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ میرا پورا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ لیکن میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ مجھے ہوش آیا ہی کیوں تھا۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات جواد کو بتا دی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اپنے خبیث بھائی سے طلاق دلواؤں گا۔ پھر یہی ہوا۔ اس نے سعید پر کیس کیا تھا اور مجھے خلا بھی دلوا دی، اور سعید کو اس کے کیے کی سزا بھی۔ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ عدت ختم ہوتے ہی جواد مجھ سے نکاح کر کے مجھے بیرون ملک لے گیا۔ اس نے سب کچھ سچ جان کر بھی مجھے اپنایا تھا اور مجھے عزت دی تھی۔ مجھ سے کبھی دوبارہ اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ میں جواد جیسے شخص کو پا کر خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں۔